کے تحت 90 کے دن کے بعد یعنی 91 ڈے کو وہ بالکل کوئی اس کی جواز نہیں رہتا، وہ بہروپیے ہو جاتے. 90 دن تک ہے، یا سپریم کورٹ نے اگر کوئی ٹائم ہفتہ 10 دن 15 دن 2-3 ہفتے بڑھا دیا 90 دن، کیونکہ یہ تو کوتاہی اور یہ ظلم کیا ہے چیف الیکشن کمشنر نے اور گورنر نے، گورنر پنجاب تو نہیں، گورنر خاص کر گورنر خیبر پختونخوا نے، کہ وہ مذاق سمجھتے رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے کہ، اور یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہو چکا ہے. اب سپریم کورٹ نے پہلے، آپ آئندہ کچھ نہیں کرنا، میں اس پہ عرض کروں گا کہ کس طرح سپریم کورٹ کا آرڈر ہو چکا ہے اور اس میں مزید کچھ کرنے کی سپریم کورٹ کو ضرورت نہیں ہے، اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے. لیکن یہ جو ان کا ایک خواہش ہے، اصل بات یہ ہے کہ ان کا یہ خواہش ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہ ہو، الیکشن آگے جائیں. اگر یہ الیکشن لے کے جا سکتے ہیں 10 اکتوبر کو، 8 اکتوبر کو، تو پھر کیا امر مانے ہے کہ اس دن کہہ کہ جی آج بھی سیکیورٹی سچویشن ٹھیک نہیں ہے. اور سیکیورٹی سچویشن کس نے فیصلہ کرنا کہ ٹھیک نہیں ہے؟ انہوں نے خود ہی کرنا. جو نہیں چاہتے سیکیورٹی سچویشن اس قدر ٹھیک ہو جائے کہ الیکشن کرانا پڑ جائے. سو یہ ایک سیکیورٹی. ایک دوسرا کہتے ہیں جی رینجر نہیں مل سکتے، رینجر تو رانا ثناء اللہ کے انڈر ہے، وہ کس طرح نہیں مل سکتے. پھر کہتے ہیں جی اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ہمارا وہ اس میں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اب اسحاق ڈار ایک صاحب ہیں جن کے زیادہ تر اثاثے بقول شخص سے پاکستان سے باہر ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے بیٹے بھی بڑی اچھی بزنس کرتے ہیں، لیمبورگینی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور پلازے بھی مبینہ طور پہ بنائے ہوئے ہیں، وہ میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا. اور لیمبورگینی ایک کار جو امیر ترین دنیا کے ہی رکھ سکتے ہیں، دنیا کے امیر ترین لوگ، وہ اس قسم کی گاڑی کو، وہ گاڑیاں 2-3 کھڑی ہوئی ہیں جو ان کی تصویر آئی ہے ان کے اپنے اپارٹمنٹ کے سامنے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی یعنی وہ زیادہ تر ڈالرائزڈ ہے، وہ ڈالرائزڈ ہے. اب ڈالر اگر اسحاق ڈار کی زیادہ اثاثے ڈالر میں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ڈالر اوپر جاتا ہے تو اسحاق ڈار بھی اوپر جاتا ہے، ڈالر نیچے جاتا ہے تو اسحاق ڈار بھی نیچے جاتا ہے. لیکن اگر ڈالر اوپر جاتا ہے اور اسحاق ڈار اوپر جاتا ہے، پاکستان نیچے جاتا ہے. اور اگر ڈالر اوپر جاتا ہے، نیچے آتا ہے اور اسحاق ڈار بھی نیچے آتا ہے. اسحاق ڈار فائنانس منسٹر اور پاکستان کے عوام اور پاکستان، یہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یہ کلیئر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے جو ایک وزیر کا نہیں ہو سکتا اپنی ریاست سے. اور وہ اس پہ اسی معاملے کا کہ ڈالر ریٹ کیا ہو، اس پہ سب سے اہم اس کا ایک کردار اور حتمی کردار ہے. تو اس میں اب آپ دیکھیں یہ ان کے پاس کس طرح حکومت چھوڑی جا سکتی. ایک صاحب باہر بیٹھے ہوئے، وہ مفرور ہے، وہ سزا یافتہ ہے. مفرور وہ ہوئے بھی ہیں عدالت کو دھوکہ دے کے کہ 8 ہفتے کی چھٹی لے کے باہر گئے اور 4 سال سے بیٹھے ہوئے. اب کون سے مجرم، ملزم کی نہیں میں کہہ رہا ہوں، وہ مجرم صحیح ہے فیصلہ، غلط ہے فیصلہ، وہ فیصلہ کرائے. کون سے مجرم کس عدالت میں، کس دنیا میں یہ سہولت دیا کہ وہ اپنے ملک سے اور عدالت کے اختیار اس سماعت کا جو ایک دائرہ ہے اس سے باہر چلے جائے؟ کبھی نہیں ہوا. ملزم کو بیل دے کے اور آپ پاسپورٹ رکھ کے
یا پاسپورٹ دے کے اور باہر جانے کی اجازت دے سکتے ہیں. مجرم کو آپ جیل میں سے ہی نکال لیں تو بڑی اس کی غنیمت ہے اس کے لیے. اور اس کو آپ اور وہ باہر بیٹھا ہوا وہ ہمارے سامنے پھر رہا ہے, انہی اپارٹمنٹس میں آ جا رہا ہے جو متنازع ہیں. اور یہ سب پتہ نہیں قوم کو یہ بے وقوف سمجھتے ہیں سب کے سب. اب وہ مطلب چل پھر رہے ہیں, نظر آ رہے ہیں, ٹی وی پہ نظر آ رہے ہیں. اب ٹی وی پہ دیکھنا آج کل اسی طرح ہے جیسا ڈائریکٹ دیکھ لیا. ٹی وی فاصلے قریب تر کر دیتی تو ساری قوم دیکھتی ہے. تو اس نے انتقال اقتدار نہیں کیا, پارلیمنٹ کو بلایا نہیں, پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلایا. اب ان دونوں کو یہ 1971-72 کی بات ہے یحییٰ خان. اب 73 میں جب پاکستانی آئین بن رہا تھا تو اس لیے بڑا لوگوں کا احساس تھا کہ یہ اگر پوسٹ پون کرتے رہے الیکشنز یا الیکشنز کرا کے پوسٹ پون کیا اس کو فارمیشن آف گورنمنٹ کو, تو اس سے ملک ٹوٹ گیا. کیونکہ جب یحییٰ خان نے 7 مارچ 1971 کو پارلیمنٹ کا سیشن بلایا ہوا, ایڈجرن کر دیا انڈیفینیٹلی, تو اس کے پہ یہ اصل میں پاکستان ٹوٹا. اور بنگالیوں نے, شیخ مجیب نے, انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا گزارا نہیں. شیخ مجیب کو گرفتار کر کے ادھر لے آئے ویسٹ پاکستان, اور ادھر بغاوت ہو گئی. ایسٹ پاکستان رائفلز نکل گئی, ڈیزرٹ کر گئی. مفتی بائنی نے بڑا وار کرنے شروع کر دیے. الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ سکوت ڈھاکہ ہوا. اب اس سے بچنے کے لیے آئین ایک کہتا ہے کہ 90 دن نہیں, کہتا ہے ناٹ لیٹر دین 90 days, ناٹ لیٹر دین. یہ نیگیٹو امپیریٹو ہو گیا کہ منفی بات کر کے اس کو پکا کیا کہ یعنی 91 دن جو 91st ڈے ہے وہ 91st ڈے یہ کیئر ٹیکر صفر ہو جائیں گے. ان کی کوئی جواب نہیں رہے گا کہ یہ بیٹھے رہے, اور یہ بیٹھیں گے تو وہ انلیگل ہوگا. وہ کوئی چیف منسٹر یا منسٹر پنجاب کا نہیں ہوگا, نہ خیبر پختونخوا کا. اور اگر یہ جمے رہے تو کیا پتہ ہے, لوگ اتنے تنگ آئے ہوئے ان سے جو انہوں نے آٹے پہ کیا ہے. لوگ مر رہے ہیں, جو قیمتیں بڑھ گئی ہیں, جو خودکشیاں ہو رہی ہیں. یہ آئے ہیں ایک تھوڑے عرصے سے اور زمینیں دے رہے ہیں, اور ان کو کوئی اختیار ایسا نہیں. پر اب یہ چیف منسٹر صاحبان یہ کہتے ہیں ہم تو 91 دن بھی بیٹھیں گے, 92 دن بھی بیٹھیں گے, 93 دن بھی بیٹھیں گے. آئین نے اتنا سخت یہ رکھا ہے پیمانہ کہ جب پارلیمنٹ ہو جاتی ہے, الیکشن ہو جاتے ہیں, اس کے بعد اسمبلی نے کتنی دیر پارلیمنٹ نے ملنا ہے, وہ یہ آئین کہتا ہے پارلیمنٹ میں کہ 7 سے 5 سے 3. یہ کیسے ہوا؟ 9 نمبر بینچ سے 2 نکل گئے اعجاز الحسن اور نقوی صاحب, پھر 2 نکل گئے اطہر من اللہ اور یحییٰ آفریدی. کسی نے ان کو بندوق رکھ کے نہیں نکالا, اپنی مرضی سے نکلے. اور 9 ممبر ججز نے یہ خود سفارش کی چیف جسٹس کے آگے کہ آپ ایک نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں. اب وہ بینچ انہوں نے جب کانسٹیٹیوٹ کیا وہ 5 ممبر بینچ, اب 9 سے 7 سے 5 ممبر بینچ میں کون تھے؟ 5 ممبر بینچ میں 2 تو اختلاف کرنے والے تھے, مندوخیل صاحب اور منصور علی شاہ صاحب, اور 3 تھے جنہوں نے میجورٹی ججمنٹ دی اور وہ جو چیف جسٹس نے لکھی. اب یہ میجورٹی ججمنٹ جو ہے یہ حتمی ہو چکی ہے. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 1 مارچ 2023 کا, جس نے امپلیمنٹ ہونا ہے. اب اس پہ کوئی نہیں آ سکتا کہ یہ آئے فل کورٹ آئے تو کیا کرے گا, فل کورٹ
کوئی ہے ہی نہیں, کوئی معاملہ ہی نہیں رہ گیا. صرف معاملہ یہ ہے اس وقت کہ امپلیمنٹ سپریم کورٹ کے فیصلے نے کس طرح ہونا ہے اور کس نے کرنا ہے. اب یہ معاملہ ہے صرف. اب جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 1 مارچ کا, میں عرض کر چکا ہوں, اس پہ یہ ایمفسائز کرنا بڑا ضروری ہے